thousands of years, the night elves have a source of pure magic. They're present of magic in nature. What has been need not always be. It's pushed them out their lands. And the humans arrived. Francesca make this. First it was El. He does not trust. دنیا ایک ایسی اور پراسرار جہاں ہے جہاں ہر گوشے میں جہاں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے. کچھ چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ صرف لوگ کہانیوں میں، لوگوں کی باتوں میں اور قدیم روایتوں میں چھپی ہیں. ہر سال ریسرچرز کو کوئی ایسی مخلوق ضرور ملتی ہے جو ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی، لیکن اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو لوگوں نے ایسے بے شمار مخلوق کو دیکھنے کے دعوے کیے ہیں جنہیں ہم مافوق الفطری مخلوق مانتے ہیں. یہ دعوے اکثر ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے جھٹلا دیے جاتے ہیں، لیکن آج بھی لوگوں کی ایک بڑی آبادی ان پر یقین رکھتی ہے اور دیکھنے کے دعوے بھی کرتی ہے. بنجر ریگستان سے لے کر برف کے ٹھنڈے وادیوں تک ایسے کریچرز کی لوک کہانیاں سنائی دیتی ہیں جنہیں سن کر عقل حیران ہو جاتی ہے. انہی مخلوق میں ایک مخلوق ایلفز ہیں. ایلفز کا ذکر صدیوں پہلے نورس لوک کہانیوں میں ملتا ہے، جو کہ عیسائیت سے بھی پہلے قبل از مسیح کا وقت تھا. ان کی کہانیاں برفیلے علاقے مثلاً سویڈن، ڈینمارک، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ناروے وغیرہ میں مشہور تھیں اور انہی علاقوں سے پوری دنیا میں عام ہوئیں، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں سنائی جانے لگیں. نورس مذہب میں ماننے والے لوگ ایلفز کے وجود میں یقین رکھتے تھے. ان کے مطابق ایلف انسان نما مخلوق تھی جن کے جلد چمکیلے اور کان نوکیلے ہوا کرتے تھے، جبکہ ان کے بہت لمبے لمبے بال ہوا کرتے تھے. وہ طاقت میں انسانوں سے کہیں زیادہ تھے اور ان کی عمریں ہزاروں سال تک ہوتی تھیں. یہ اپنی جسمانی بناوٹ اور شکل و صورت کو تبدیل کرنے کی بھی قوت رکھتے تھے اور کسی مقام یا کسی خاص وقت کو اپنی جادوئی طاقت سے کنٹرول بھی کر سکتے تھے. ایلفز ایک عمر تک ہی ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کے جسم کی نشو و نما رک جاتی تھی. شمالی علاقوں کے فولکلور کے مطابق یہ ایلف زیادہ تر جنگلوں میں رہتے تھے اور جھیلوں، غاروں اور پہاڑوں میں بہت ہی خوبصورت گھر بناتے تھے. اکثر کھوکھلے درختوں کے اندر بھی بونے ایلفز کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا. قدیم نورس کی مشہور سائٹ ایڈا کے اندر ایلفنہائم کا ذکر ہوا، جو کہ ایلف کی دنیا ہے اور جہاں صرف ایلفز رہتے ہیں. ایلف بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلے ایلفز کو لوزارفل ایلفز کہا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی ابتدا جنت سے ہوئی تھی. ان کے جسم کا رنگ گورا ہوتا ہے اور ان کی خوبصورتی بے مثال ہوتی ہے. ان کے پاس عظیم طاقتیں اور خفیہ علم ہوتا ہے. انسانوں کے ساتھ ان کے تعلق قدیم زمانے سے ہی بہت اچھے رہے ہیں. ان لائٹ ایلفز کا انسانوں سے محبت اور پھر جنسی تعلقات کی کہانی بھی موجود ہے، جس کے نتیجے میں ان کی اولادیں بھی ہوئی تھیں اور ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ بچے خوبصورتی میں انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھے اور ان کے رگوں میں ایلفز کے بہتے خون کی وجہ سے ان میں جادوئی قوتیں بھی موجود ہوا کرتی تھیں. دوسرے قسم کے ایلفز کو پروکارکس ایلف کہا جاتا ہے. ان کے پاس کالی طاقتیں ہوتی ہیں اور انسانوں سے ان کا تعلق ابتدا سے ہی بہت زیادہ اچھے نہیں رہے. قدیم دور میں انسان اور جانور دونوں کی بیماریاں اکثر انہی ایلفز کے سر ڈال دیا جایا کرتا تھا.
اور برے خوابوں کا سبب بھی انہیں ہی سمجھا جاتا تھا۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ایلف سوتے ہوئے انسانوں کے اوپر بیٹھ کر انہیں ڈراؤنے خواب دکھاتے ہیں، جسے جرمنی زبان میں ایلف ڈروکن کہا جاتا تھا۔ نیٹو امریکنز انہیں لٹل پیپلز کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ان ایلفز کو رحم دل اور انسانوں کا مددگار مانتے تھے، جن کی لمبائی انسانوں کے گھٹنوں تک ہوتی ہے، جبکہ ہوائی میں رہنے والے قبائلی آدی واسیوں میں ان ایلف کے قصے مشہور تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ایلف چھوٹے چھوٹے شہروں کی بنیاد رکھتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لگ بھگ 1500 عیسوی کے آس پاس ایلفز کے اصل قصوں کو تحریری شکل میں لکھا جانا شروع کیا گیا تھا۔ امریکی محقق جان لینڈو، جو قدیم نورس لوک ادب کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ میں دریائے گوٹا کے کنارے ان ایلفز کی بستیاں ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ان ایلفز کا تعلق انٹارکٹیکا سے ہے۔ ایلفز کو اتنا مشہور کرنے میں برٹش مصنف جے آر ٹولکن کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان کے لکھے ہوئے ناول دی ہابٹ، لارڈ آف دی رنگز نے ایلفز کو جدید دور میں بہت مشہور کیا، جبکہ اسٹیون ویگنر نامی ایک مشہور مصنف نے کئی سالوں تک غیر معمولی اور پراسرار مخلوق کے متعلق تحقیق کی تھی، اور انہوں نے ایک کتاب ٹچڈ بائی اے میریکل سے تصنیف کی، جس میں حقیقی واقعات اور سچی کہانیوں کو جمع کیا گیا، اور اس میں انہوں نے ایلف کے ساتھ ہوئی لوگوں کی ملاقات کے کئی سچے واقعات کو لکھا۔ دنیا کے مختلف اساطیر، لوک کہانیوں میں اور میتھولوجی میں ایلف سے ملتے جلتے مخلوق کا ذکر ہوا ہے۔ مثلاً کیلٹک میتھولوجی میں سیدھے، سیلٹک میتھولوجی میں لیشی، جاپانی لوک داستانوں میں یوکائی، اور ہندو مت میں گندھرو اور اپسرا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں ایلفز کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے موجود تھے۔ وہیں مختلف تہذیبوں، علاقوں میں ایلفز کی پوجا بھی کی جاتی تھی، جن کے آرٹس اینڈ اسٹیچوز، آثار قدیمہ کے ثبوت آج بھی موجود ہیں۔ یورپ کے بہت سارے علاقوں میں لوگ ایلفز کو دیکھنے اور جنگلوں سے ان کی آوازیں سننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ان دعووں کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے آئس لینڈ میں باقاعدہ ایک سرکاری محکمہ ایلفز کمیشن کے نام پر موجود ہے، جس کا کام ایسی جگہوں کی حفاظت کرنا ہے جہاں پر ممکنہ طور پر ایلفز رہتے ہیں۔ آئس لینڈ میں سڑکوں کی تعمیر کے کئی پروجیکٹس اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ایلفز کی بستیاں اور قدیم مقامات برباد نہ ہوں۔ جب گورنمنٹ نے ان بستیوں میں جنگل کاٹ کر پکی سڑکیں بنانے کا منصوبہ تیار کیا تو لوگوں کی ایک بڑی آبادی نے مزاحمت کیا تاکہ ایلفز کی حفاظت کریں۔ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوا کہ ان منصوبوں میں کوئی مخلوق رکاوٹ ڈالتی تھی۔ مثلاً سال 1930 کے آخر میں کوپا ہوگر شہر میں ایلف ہل کے قریب جب ایک سڑک کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، قدیم ایلفز کی مکانیں تباہ ہونے لگیں، لہٰذا کچھ ہی دنوں کے اندر مزدوروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشینیں خراب ہونے لگیں، اوزاریں گم ہونے لگیں، اور بہت سے مسائل درپیش ہوئے۔ آخرکار گورنمنٹ آرڈر پر سڑک کو پہاڑی کے درمیان سے گزارنے کے بجائے اس کے گرد گھما کر بنایا گیا۔ اس واقعے کو اس وقت دی ونٹیج نیوز پیپر نے رپورٹ کیا تھا۔
اسلامی تعلیمات یا عربی لوک داستانوں میں الف جیسی کسی مخلوق کا براہ راست ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اسلامی روایتوں میں کچھ معفوف الفطری مخلوق کا ذکر موجود ہے جس کی بعض خصوصیات الف سے مشابہ ہیں۔ روایتوں کے مطابق انسان اور جنات سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر مختلف مخلوق آباد ہوئیں۔ پھر کسی قدرتی عذاب کی وجہ سے وہ اس صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ میں لکھا ہے کہ جنات سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر 28 قسم کے مخلوقات آباد ہوئے تھے، جن میں ایک ہند اور بن نامی مخلوق تھی۔ بعد میں جنات ان پر مسلط ہو گئے اور انہیں مار کر اس روئے زمین سے ختم کر دیا، اور جنات اس زمین پر آباد ہو گئے، جبکہ بچے ہوئے ہند اور بن بھاگ کر جنگل اور زیر زمین علاقوں میں چھپ گئے۔ المسعودی نے اپنی تصنیف میں ان مخلوقات کی شکل صورت کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو الف سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔